السلام علیکم دوستوں، میں بنگالی عامل آج میں ایک بہت ہی خاص عمل دے رہی ہے۔ بہت لوگ اس عمل کی تلاش میں تھی اور تلاش میں ہے بھی۔ شاید مجھ سے پہلے کوئی انٹرنیٹ پہ یا یوٹیوب پہ ڈالی ہو، شاید نہ بھی ڈالی ہو، مجھے نہیں معلوم۔ میں دوسرا لوگ کا ویڈیو تو دیکھتی بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کے اندر گھستی ہے۔ دوسرا لوگ کو عادت ہے میرا ویڈیو کے اندر گھسنے کی، کوئی گھستا ہے گھستا رہے۔ بہرحال آج کا جو عمل دے رہی ہے، یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ اس کا خاص بات یہ کسی بھی عامل کو سلب کرنے کے کام آتی ہے۔ یعنی کوئی عامل آپ کو تنگ کرتی ہے، اس کا عمل اس سے چھین لینا، اس کا عمل کا اثر ختم کر دینا، اس کے لیے یہ خاص عمل ہے۔ کسی کو سلب کرنا، جیسے سنی ہے نا کہ کوئی کسی سے ہاتھ ملائی ہے اور اس کا سارا عمل وہ چھین کر کے لے گئی ہے، یا پڑھائی کری، پڑھائی سے وہ دوسرے کا جو ہے کسی عامل کو باندھ دیا، اب اس کا عمل کام نہیں کرتی، ویسے یہ عمل ہے جو میں عمل دے رہی ہے۔ یہ میں اس طرح کا ایک عمل دے رہی ہے کہ آپ اس عمل کو کر سکو۔ ایسا عمل نہیں دے رہی، اس طرح کا اور بھی عمل ہے، اس سے فوراً کام ہو جاتی ہے، اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتی۔ لیکن ابھی جو میں عمل دے رہی ہے اس کا خاص وقت ہوگا، اس کا چلہ بھی ہوگا، اس کا خاص وقت ہوگا۔ دوسرا والا میں اس لیے نہیں دے رہی کہ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا آ جائے گی نا، پھر ہر کسی کو ڈنڈا کرنا شروع کر دے گی، اس لیے میں دوسرا والا ایسا نہیں دے رہی کہ کسی بھی وقت کر سکے، کسی بھی ٹائم کر سکے اور بغیر چلے کے کر سکے۔ اس لیے میں چلہ والا عمل دے رہی ہے، تاکہ ڈنڈا کرنے سے پہلے نہ یاد رہے کہ میں خود کتنا محنت کی ہے اس عمل کو کرنے کے لیے۔ اگر کوئی میرا ہی عمل چھین لے یا مجھے سلب کر دے تو کتنا تکلیف ہوگا، اس لیے میں آپ کو ایسا والا ڈنڈا دے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا والا ڈنڈا نہیں دے رہی کہ ہر کسی کو ڈنڈا کرتا پھرے۔ چلو ابھی ڈنڈا کی طرف، عمل کی طرف آتی ہے۔ ترکیب اس کا یہ ہے، اس عمل کو آپ کو 21 دن کا اس کا زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کس کا پیسہ دینا، یہاں زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ عمل کو اپنے قابو میں لے کر کے آنا، اس کی روحانیت کو خود سے متاثر کرنا، تاکہ وہ آپ کا دوست ہو جائے اور آپ کا کام جلدی جلدی کرے۔ یوم عاشورہ یعنی محرم کا 10 تاریخ، محرم کا 10 تاریخ جس دن حضرت امام حسین رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت ہوئی تھی، جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، وہ یوم عاشورہ کا دن کہلاتی ہے۔ اس سے پہلے والا ایک رات ہوتی ہے، وہ 9 محرم کا رات ہوتی ہے، یعنی 9 اور 10 محرم کی رات کو یہ عمل شروع کرنا ہوگی، ٹھیک ہے؟ 9 محرم کا دن گزار کے جو رات آئے گی، اس رات کو یہ عمل آپ کو کرنی ہوگی، یعنی 10 محرم کی شب ہوگی اور 9 محرم کی 10 محرم کی رات کی شب ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور 9 محرم کا دن گزر چکی ہوگی۔ دن کوئی سا بھی اس دن پڑے کوئی فرق نہیں پڑتی، ٹھیک ہے؟ وقت کی پابندی ہوگی اس عمل کے اندر، اور پرہیز کوئی بھی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے، صرف وقت کی پابندی کرنا ہوگی۔ تو 10 محرم کی رات یعنی عاشورہ کی شب، 9 محرم کا دن گزار کے جو رات آئے گی، اس رات کو عشاء کی نماز کے بعد پاک صاف ہو کے بالکل اچھا خوشبو وغیرہ اپنے جسم پہ لگا کے ایک اکیلا کمرہ کے اندر آپ بیٹھ جاؤ۔ کوئی خوشبو وغیرہ جلانا چاہے خوشبو جلا لو، خوشبو جلانا اچھی بات ہے، اس سے روحانیت متاثر ہوتی ہے، کھچا چلاتی ہے۔ کوئی اچھا خوشبو وغیرہ جلا لو، کوئی اگربتی وغیرہ اچھا عطر وغیرہ جسم پہ لگا لو، وضو کر کے رجال الغیب کا خیال رکھ کر کے اس عمل کو شروع کرو، ٹھیک ہے؟ عمل میں آگے بتائے کہ جو پڑھنا ہے، اس عمل کو آپ کو 2100 مرتبہ 2100 مرتبہ اس عمل کو پڑھنا ہوگی۔ یہ عمل آپ کا ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ 2100 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ عمل آپ کا ختم ہو گئی۔ اس عمل میں بسم اللہ نہیں پڑھنی، اس عمل میں درود شریف بھی نہیں پڑھنا، یہ ڈائریکٹ عمل ہے، جیسا میں پڑھے گی بس ایسا ہی پڑھنا، اور 2100 مرتبہ 2100 مرتبہ اس کو پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ٹوٹل 21 دن 21 ڈیز تک یہ عمل آپ کو مسلسل جاری رکھنا ہوگی۔ وقت ایک ہی رہے گی، یعنی عشاء کی نماز کے بعد پہلا دن جس وقت آپ شروع کی، اب روزانہ اسی ٹائم پہ آپ کو کرنا ہے۔ رجال الغیب کا سمت روزانہ چینج ہوتی رہتی ہے، رجال الغیب کا سمت کے حساب سے روزانہ
خود کو بھی اپنا جو منہ ہے اس کو بدلنا ہوگا رجال الغیب کا حساب سے، ٹھیک ہے؟ رجال الغیب کو ہمیشہ اپنا پیٹھ کے پیچھے رکھی جاتی ہے. رجال الغیب کا ویڈیو دیکھ لو، اس میں سمجھ میں آ جائے گی کہ پیٹھ کا پیچھے سے کیا مطلب ہوتی ہے، یعنی پشت یا پیٹھ کا پیچھے یا بیک سائڈ، اور جگہ ایک ہی رہے گی، یعنی اکیلا کمرہ کے اندر اکیلا بیٹھ کے کرنا. ڈر خوف خطرہ کوئی نہیں، عمل جلالی ہے، بس اس بات کا خیال رکھنا، عمل جلالی ہے، غلطی کوئی نہیں کرنا، عمل جلالی ہے. باقی کسی قسم کا ڈر، کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، کوئی چیز حاضر نہیں ہوگا، کوئی چیز ڈرائے گا نہیں، کوئی دھمکائے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ جب یہ آپ کا پورا ہو جائے، یعنی 21 دن کا عمل آپ کا مکمل ہو گئی، تو جو 21واں دن آپ کا جب عمل ختم ہو جائے گی تو اس دن آپ اپنے پاس کوئی میٹھی چیز کوئی رکھ لینا، کوئی مٹھائی وغیرہ کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھنا. جب آپ کا 21واں دن کا عمل آپ کا مکمل ہو جائے تو پھر اس مٹھائی کے اوپر آپ جو ہے فاتحہ خوانی کرنا، یعنی جیسے فاتحہ دیتی ہے، فاتحہ پڑھ کے اس کا ثواب سرکار کو پہنچاؤ، سرکار کے بعد تمام انبیاء کو، تمام صحابہ کرام کو، تمام ولی اللہ کو، اہل بیت کو، سب کو آپ اس کا فاتحہ کا ثواب پہنچاؤ. نہیں معلوم کسی مولوی سے پوچھ لو فاتحہ کیسے دی جاتی ہے، مولوی آپ کو بتائے گی کیسے دی جاتی ہے. اتنا مشکل بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. درود شریف پڑھنا ہے، چاروں کل پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، بس اس کو بخش دو آپ، اللہ تعالیٰ قبول کرے گی آپ کا. اللہ تعالیٰ کسی کا محنت ضائع نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا؟ نماز کا پابندی رکھنا عمل کے دوران، عمل کے علاوہ بھی نماز تو پڑھنی چاہیے، لیکن ڈنڈی مار جاتی ہیں لوگ، صرف جمعہ کو نماز پڑھنے جاتی ہے، اس کے علاوہ سب غائب ہو جاتی ہے، اپنا اپنا کام میں لگی رہتی ہے. تو ایسا کام نہیں کرو، عید اور جمعہ کے علاوہ بھائی باقی بھی نمازیں، باقی بھی فرض ہے، وہ بھی پڑھنا ہے. تو نماز کا پابندی اس کے اندر مسلسل رکھنا، اور عام دنوں میں بھی بھائی نماز کا پابندی رکھو، ٹھیک ہے؟ روحانیت خود بخود پیدا ہو جائے گی. 21 دن کا عمل آپ کا مکمل ہو گئی، انشاءاللہ آپ سب کامیاب ہو جائے گی. اس کے بعد کیا کرنا؟ اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ کوئی اگر عامل ناجائز تنگ کرتی ہے کسی کو، اب وہ نوری عمل کرتی ہے تو بھی سلب ہو سکتی ہے، اور اگر سفلی عمل کرتی ہے، کالا جادو کرتی ہے، تو اس کو بھی سلب کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں کا آپ کر سکتی ہے، اس کا کوئی ٹینشن کا بات نہیں ہے. اب جب کبھی کسی عامل کو کسی کو سلب کرنا پڑ جائے، اس کا عمل چھیننا ہو، اس کا عمل کا اثر ضائع کرنا ہو، اس کو ختم کرنا ہو، تو عشاء کی نماز کے بعد آپ اکیلا کمرہ کے اندر بیٹھ جاؤ دوبارہ، ٹھیک ہے؟ خوشبو جلانا چاہو جلا لو، رجال الغیب کو واپس، رجال الغیب کا خیال رکھو، اس کو اپنا پشت پہ کرو، ٹھیک ہے؟ اب جس عامل کو آپ سلب کرنا چاہتی ہے، آپ کو اس کا نام معلوم ہونا چاہیے، آپ کس کو سلب کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا نام معلوم ہو. ماں کا نام نہیں معلوم، کوئی مسئلہ نہیں. ماں کا نام معلوم ہے تو اچھا بات ہے، نہیں معلوم کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن کا بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اپنا آنکھ بند کرو اور عمل کو پڑھنا شروع کرو. عمل کا 21 مرتبہ ٹوٹل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صرف 21 مرتبہ پڑھنی ہے سلب کرنے کے لیے. چلہ 2100 بار کا ہے، یعنی کہ روزانہ 2100 بار پڑے گی پورے چلہ کے دوران 21 دن تک. لیکن جب کسی کو سلب کرنے کے لیے آپ عمل کریں گے تو صرف 21 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، صرف اس کا تصور کر کے، یعنی کہ اس کا عامل کا خیال کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور اس کا نام لینا ہے. نام کہاں لینا ہے وہ بھی میں عمل پڑھے گی، اس کے اندر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہاں نام لینا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ جہاں فلاں آئے گی وہاں پہ اس کا عامل کا نام لینی ہوگی. بس 21 مرتبہ پڑھو، انشاءاللہ ایک ہی رات کے اندر آپ کا کام ہو جائے گی، دوسرا بار کرنے کا ضرورت ہی نہیں پڑے گا. عمل بہت جلالی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا جلالی نام ہے. عمل کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہے. بسم اللہ القابض قہار جلیل السلطان العظیم البرہانی ہفت طبق فلاں و ہفت طاق فلاں یا سمد عجب یاہو کلان. بسم اللہ القابض قہار جلیل السلطانی عظیم البرہانی ہفت طبق فلاں و ہفت طاق فلاں یا سمد عجب یاہو کلان. جہاں جہاں فلاں آئیے وہاں پہ اس عامل کا نام لے لو، ٹھیک ہے؟ فلاں بن فلاں اس کا نام لے لو. اگر ماں کا نام نہیں معلوم صرف اس کا نام لے لو، بس اتنا نام لینا بھی کافی ہے. تصور کر کے اس کا نام لے لو. ماں کا نام بھی معلوم ہے، اچھی بات ہے، پورا نام لے لو فلاں بن فلاں. ماں کا نام نہیں معلوم، صرف اس کا تصور کرو اور اس کا نام لے لو، اور جس طرح سے میں پڑھی ہے اس طرح سے آپ اس کو پڑھنا ہے. میں آپ کو 2 بار پڑھ کے سنائیے، صرف وضاحت کے لیے 2 بار میں پڑھی ہے، لیکن یہ ایک جیسے میں پڑھی ہے تو یہ ایک ہی بار ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ ایک بار پڑھنا اس کو،
تو یہ ایک ہی بار کہلائے گی. میں 2 بار پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ 2 بار ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس طرح سے ایک ایک کر کے اس کو 2100 مرتبہ 2100 مرتبہ اس کو پڑھ لو. انشاءاللہ آپ کا عمل کامیاب ہو جائے گی. السلام علیکم.